احیاء علوم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 588 کتاب المراقبہ والمحاسبہ جاری ہے، اور اس میں نفس کا احتساب لینے کے متعلق مضمون شروع ہے۔ گزشتہ نشستوں میں یہ بات شروع ہوئی تھی کہ جب کوئی عمل نہ کیا ہو اور کسی عمل کرنے کا وقت آ جائے تو عمل سے پہلے نفس کے ساتھ کیسے معاملہ کرے، پھر عمل کرتے وقت اپنے نفس سے کس طرح حساب لے، اس کا مراقبہ کیا ہونا چاہیے، اور پھر جب عمل ہو جائے تو اس کے بعد نفس کے ساتھ کیا مراقبہ کرے۔ تبلیغ والے بھی کہتے ہیں نا یہاں کہ کام شروع کرنے سے پہلے اپنی نیت کو ٹٹولے کہ کس لیے کر رہے ہو، کام کے دوران بھی پھر دیکھو کہ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئے نیت میں کہ خدا کے لیے ہے یا کہیں اور کے لیے اور بھی اس وشے ہوئے، پھر کام کے بعد بھی نفس کو ٹٹولو کہ خدا کے لیے کیا تھا کس کے لیے، تو یہاں وہاں وہ نیت کا کر رہے ہیں، یہاں یہ مراقبہ ہے، دونوں تقریباً ایک ہی۔ اور اس کے بعد پھر جب دن گزر جائے اور اس کے بعد پھر اپنے نفس کے ساتھ تفصیلی احتساب کرے، جس طرح مالی معاملات میں بند تاجر اپنے شراکت داروں کے ساتھ احتساب کرتا ہے، تو اس میں پھر بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے فرض واجب درجے کے ہوتے ہیں یا نیکیاں ہوتی ہیں، تو ان کے احتساب کا الگ طریقہ ہے۔ پھر بعض جائز امور ہوتے ہیں، مباح امور، اس کا احتساب الگ طریقہ ہے۔ پھر بعض چیزیں گناہ ہوتی ہیں اور اس کا احتساب الگ اس کا ہے۔ تو اس معاملے میں پوری تفصیل کل بیان ہوئی تھی کہ احتساب لینے کا طریقہ کیا ہے، جب دن گزر جائے تو اپنے نفس کے ساتھ کس طرح احتساب کرنا چاہیے۔ پھر آج کی نشست میں یہ بات ہوگی کہ جب بعض جگہوں پر نفس قصوروار ٹھہرے تو اس وقت اپنے نفس کو بطور سزا کیا معاملہ نفس کے ساتھ کرنا چاہیے، تو اسی کے متعلق آج بیان ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا مقام، قصور کے بعد نفس کی تعذیب۔ جب بندہ اپنے نفس کا احتساب کرے اور یہ دیکھے کہ وہ گناہ کے ارتکاب سے بچ نہیں سکا ہے اور اس نے اللہ تعالیٰ کا حق پوری طرح ادا نہیں کیا، تو اسے اسی حال پر نہ چھوڑے، اس لیے کہ اگر اس نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تو اس کے لیے گناہ کا ارتکاب اور آسان ہو جائے گا اور نفس معاصی سے مانوس ہو جائے گا، یہاں تک کہ گناہوں سے بچنا اس کے لیے نہایت دشوار ہو جائے گا، اور یہ تو سراسر ہلاکت اور تباہی کی بات ہے کہ نفس گناہ کا عادی بن جائے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ نفس کو اس کی غلامی پر سزا دی جائے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص شہوت نفس کے ساتھ کوئی مشتبہ لقمہ کھا لے تو اس کی سزا یہ ہے کہ بھوکا رہے، اور اگر غیر محرم کی طرف دیکھے تو آنکھ کو یہ سزا دے کہ وہ کسی چیز کی طرف نہ دیکھے۔ اسی طرح تمام اعضاء بدن کو ان کی غلطیوں پر یہ سزا دے کہ انہیں ان کی شہوات سے روک دے۔ راہ آخرت کے سالکین کا یہی طریقہ تھا۔ چنانچہ منصور بن ابراہیم سے مروی ہے کہ ایک شخص نے ایک اجنبی عورت سے بات کی اور اس کی باتوں میں کچھ ایسا مدہوش ہو گیا کہ اپنا ہاتھ اس کی ران پر رکھ دیا۔ بعد میں اس غلطی پر نہایت شرمندہ ہوا اور ہاتھ کو آگ کے شعلوں پر رکھ کر سزا دی، یہاں تک کہ ہاتھ جل کر کوئلہ ہو گیا۔ روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص اپنے معبد میں عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک زمانے تک وہ اپنی عبادت میں مشغول رہا۔ ایک دن اس نے باہر جھانکا تو ایک فتنہ طراز حسین عورت پر نظر پڑی۔ دل مچل اٹھا اور یہ خواہش ہوئی کہ باہر نکلے اور اس عورت سے ملاقات کرے۔ چنانچہ اس نے معبد سے باہر قدم نکالا، لیکن رحمت الہی اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ اچانک اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور کہنے لگا کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر پس و پیش کے بعد اس کا دل پرسکون ہو گیا اور اس گناہ سے محفوظ رہا، لیکن اس واقعے پر وہ اتنا شرمندہ ہوا، اس قدر شرمندہ ہوا کہ جو پاؤں عورت سے ملنے کے لیے عبادت خانے سے باہر نکالا تھا اسے اپنے ساتھ عبادت خانے لے جانے پر راضی نہ ہوا۔ چنانچہ وہ اپنا پاؤں باہر کی طرف لٹکا کر بیٹھ گیا۔ بارش اور برف گرتی رہی اور دھوپ پڑتی رہی، لیکن اس نے اپنا پاؤں نہیں ہٹایا، یہاں تک کہ وہ پاؤں گل کٹ کر گر گیا۔
اس کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ بعد کی آسمانی کتابوں میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ابن القریبی نے فرمایا کہ ایک رات مجھے غسل کی ضرورت ہو گئی اور وہ ایک سرد رات تھی۔ میں نے اپنے نفس میں کچھ سستی پائی اور یہ ارادہ ہوا کہ صبح تک غسل کو مؤخر کر دوں۔ صبح اٹھ کر پانی گرم کروں گا یا حمام میں جا کر غسل کروں گا، خواہ مخواہ نفس کو مشقت میں مبتلا کرنے سے کیا فائدہ۔ اس کے بعد میں نے اپنے دل سے کہا، میں نے زندگی بھر اللہ کا کام کیا ہے، اس کا مجھ پر ایک واجب حق ہے، جلدی کرنے میں تو مجھ کو نہ ملے گا، تاخیر کرنے میں مل جائے گا، کیا تاخیر کرنے میں مل جائے گا؟ مجھے بھی قسم ہے کہ میں اسی گدڑی سمیت نہاؤں گا اور نہانے کے بعد بھی اسے جسم سے جدا نہ کروں گا، نہ دھوپ میں سکھاؤں گا نہ نچوڑوں گا، یہاں تک کہ وہ جسم ہی پر سوکھ جائے۔ روایت ہے کہ غزوان اور ابو موسیٰ کسی غزوے میں شریک تھے کہ ایک عورت ظاہر ہوئی۔ غزوان نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور اس زور سے اپنے منہ پر تمانچہ مارا کہ آنکھ پر ورم آ گیا، اور کہا کہ تو ایسی چیز کی طرف دیکھتا ہے جو تیرے لیے مضر ہے۔ ایک شخص نے کسی نامحرم عورت کو دیکھا اور اس غلطی پر نفس کو یہ سزا دی کہ زندگی بھر کے لیے ٹھنڈا پانی نہ پینے کا عہد کیا۔ وہ بزرگ جب تک زندہ رہے انہوں نے گرم پانی پیا اور بڑی بے لطفی کے ساتھ زندگی بسر کی۔ ایک مرتبہ حسان بن ابی سنان کسی نئی عمارت کے پاس سے گزرے اور یہ پوچھ بیٹھے کہ یہ عمارت کب بنی ہے۔ اس کے بعد اپنے نفس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تم نے ایک لایانی سوال کیا ہے، میں تجھے 1 سال کے روزوں کی سزا دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے سال بھر تک روزے رکھے۔ مالک بن زیغم کہتے ہیں کہ ایک روز عصر کی نماز کے بعد رباح القیسی ہمارے یہاں آئے اور ہمارے والد کو معلوم کرنے لگے۔ ہم نے کہا کہ وہ تو سو رہے ہیں۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، کیا یہ سونے کا وقت ہے کہ وہ اس وقت سو رہے ہیں؟ یہ کہہ کر چلے گئے۔ ہم نے ان کے پیچھے پیچھے ایک آدمی بھیج کر یہ کہلایا کہ اگر آپ فرمائے تو انہیں جگا دیا جائے گا۔ وہ آدمی واپس آیا اور کہنے لگا کہ وہ تو کسی فکر میں غلطاں تھے، میری بات انہوں نے سنی انسنی کر دی۔ میں نے دیکھا کہ وہ قبرستان گئے اور اپنے نفس پر عتاب کرنے لگے اور کہنے لگے، تو نے یہ کیوں کہا کہ کیا وہ اس وقت سوتے ہیں؟ کیا تیرے ذمے ایسا کہنا واجب تھا؟ آدمی جس وقت چاہے سوئے، تو کون ہوتا ہے کسی سے باز پرس کرنے والا؟ تجھے کیا معلوم کہ یہ سونے کا وقت ہے یا نہیں؟ تو نے ایسے معاملے میں اپنی زبان کیوں کھولی جس سے تو… ہماری زبانیں تو چرخے کی طرح سارا دن چلتی رہتی ہے، ایسے باتیں۔ حالانکہ یہ ایسی بات ہے کہ ہم تو غیبت اور ڈالی اور پتہ نہیں کیا، حالانکہ بظاہر یہ کون سی بڑی بات ہے کہ بھائی یہ اگر وہ وقت ایسا تھا کہ عام طور پر سونے کا وقت نہیں تھا اور اس نے کہہ دیا، یہ میں نے کون سا گناہ کیا؟ سچ بات کہی ہے کہ سونے کا وقت نہیں ہے، لیکن یہ تھا کہ جیسے خود فرماتے ہیں کہ میرا کیا کام ہے کہ دوسروں کا محاسبہ کروں۔ تو نے ایسے معاملے میں اپنی زبان کیوں کھولی جس سے تو اچھی طرح واقف نہیں ہے؟ تو نے ایک بھیانک غلطی کی ہے اور میں تجھے اس کی سزا ضرور دوں گا، اور وہ سزا یہ ہے کہ میں 1 برس تک سونے کے وقت زمین سے کمر نہیں لگاؤں گا، الا یہ کہ کوئی مرض آن پڑے یا عقل میں فطور پیدا ہو جائے۔ کم بخت، تجھے شرم نہیں آئی؟ تو کب تک لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرے گا اور اپنی گمراہی سے غافل رہے گا؟ یہ کہہ کر وہ رونے لگے۔ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، میں انہیں اسی حالت پر چھوڑ کر واپس آ گیا۔ ایک رات تمیم داری تہجد کی نماز کے لیے نہ اٹھ سکے۔ انہوں نے یہ سزا تجویز کی کہ 1 سال تک رات کو نہیں سوئے اور پوری رات نماز میں گزار دی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص چلا اور اس نے اپنے کپڑے اتارے اور گرم پتھروں پر لوٹ لگائی۔ وہ شخص اپنے نفس کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اے رات کے مردار اور دن کے بیکار، لے مزہ چکھ، جہنم کی حرارت اس سے بھی زیادہ شدید ہے۔ وہ اسی حال میں تھا کہ اس کی نظر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک درخت کے سائے میں تشریف فرماتے۔ وہ شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں تھی جو تو نے
اپنے نفس کے ساتھ اختیار کی۔ بہرحال تیرے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ تجھ پر فرشتوں میں فخر کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی سے توشہ لو۔ یہ سن کر ہر شخص کہنے لگا، اے فلاں میرے لیے دعا کر، میرے لیے دعا کر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سب کے لیے دعا کر۔ چنانچہ اس شخص نے دعا کی، اے اللہ تقوی کو ان کا توشہ بنا اور ان کو ہدایت پر جمع رکھ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ اسے راہ راست پر کر۔ اس شخص نے یہ دعا کی کہ اے اللہ جنت کو ان سب کا ٹھکانہ بنا۔ ابن ابی دنیا لیس بن ابن سلیم۔ حذیفہ بن قتادہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی نیک آدمی سے دریافت کیا کہ شہوات نفس کے باب میں تم اپنے نفس سے کیا معاملہ کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ روئے زمین پر مجھے اپنے نفس سے زیادہ کسی نفس سے بغض نہیں ہے، میں اس کی خواہش کیسے پوری کر سکتا ہوں؟ ابن السماک رحمۃ اللہ علیہ حضرت داؤد طائی کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ کا کچھ دیر قبل ہی انتقال ہوا تھا اور اس وقت لاش زمین پر رکھی ہوئی تھی۔ آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے داؤد تم نے اپنے نفس کو قید کر دیا تھا اس سے پہلے کہ وہ قید کیا جاتا، اور اپنے نفس کو عذاب دیا تھا اس سے پہلے کہ اسے عذاب دیا جاتا۔ آج تم اپنا ثواب اس کے یہاں دیکھ لو گے جس کے لیے عمل کرتے تھے۔ وہب ابن منبع کہتے ہیں کہ ایک شخص جو کہ طویل عرصے سے عبادت کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت پیش آئی، اس نے 70 ہفتے تک اس کے لیے مجاہدہ کیا۔ ایک ہفتے میں صرف 7 چھوارے کھاتا تھا اور شب و روز عبادت کیا کرتا تھا۔ 70 ہفتے گزرنے کے بعد اس نے اپنی حاجت کے بارے میں دعا کی، مگر دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس نے اپنے نفس سے کہا کہ اگر تجھ میں کوئی بات ہوتی تو تیری دعا ضرور قبول کی جاتی۔ اسی وقت ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا، اے ابن آدم تیری یہ ساعت ماضی کی تمام عبادتوں سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ نے تیری حاجت پوری کر دی۔ عبداللہ بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جہاد میں تھے، اچانک دشمن کی آمد کا شور ہوا، ہم سب جنگ کے لیے مستعد ہو گئے۔ اس روز بڑی سخت ہوا چل رہی تھی۔ میں نے دیکھا ایک شخص لوگوں سے الگ ہٹ کر اپنے نفس سے کچھ کہہ رہا ہے، اے نفس تو نے فلاں جہاد کے موقع پر بیوی بچوں کا حوالہ دے کر مجھے شرکت سے باز رکھنے کی کوشش کی تھی اور میں نے تیرا مشورہ قبول کر لیا تھا۔ پھر فلاں جہاد کے موقع پر بھی تو نے مجھے بیوی بچوں کا خوف دلا کر روکا تھا اور میں رک گیا تھا، لیکن آج میں تیرا کہنا نہیں مانوں گا اور تجھے آگے بڑھا دوں گا، خواہ اللہ تجھے پکڑے یا نہ پکڑے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں اس شخص پر نظر رکھوں گا، چنانچہ میں اس پر مسلسل نظر رکھتا رہا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو وہ مجاہدین کی صف اول میں تھا۔ پھر دشمن نے مجاہدین پر زبردست حملہ کیا، اس حملے سے وہ لوگ منتشر ہو گئے مگر وہ شخص اپنی جگہ ڈٹا رہا۔ لوگ کئی بار منتشر ہوئے لیکن وہ شخص اپنی جگہ جمع ہوا اور ڈٹا ہوا نظر آیا، اور جب تک وہ شہید نہیں ہو گیا تھا صورتحال یہی رہی۔ میں نے اس کے جسم پر اور گھوڑے کے بدن پر 60 سے زائد زخم شمار کیے۔ ہم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ نماز کے دوران ان کے دل میں اپنے باغ کے ایک پرندے کا خیال آ گیا تھا۔ آپ نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ باغ ہی صدقہ کر دیا تاکہ یہ صدقہ ان کی تقصیر کا کفارہ بن سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہر روز اپنے پاؤں پر کوڑے لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ تو نے آج کون سا عمل کیا ہے؟ مجمع روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اوپر نظر اٹھائی تو دیکھا کہ ایک عورت کھڑی ہوئی ہے۔ آپ نے اس کی یہ سزا مقرر کی کہ آئندہ کبھی آسمان کی طرف نظر نہیں اٹھائیں گے۔ احنف بن قیس رات میں چراغ کی لو پر اپنی انگلی رکھ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ اے نفس تو نے فلاں دن فلاں گناہ کیوں کیا؟ وہیب بن الورد کو اپنے نفس کا کوئی فعل برا لگا۔ آپ نے اپنے سینے کے چند بال اکاڑ لیے، اس سے بڑی تکلیف ہوئی۔ وہیب نے کہا، اے نفس میں تو تیرا ہی بھلا چاہتا ہوں۔ محمد بن بشر نے داؤد طائی کو دیکھا کہ وہ روٹی کے ساتھ روزہ افطار کر رہے ہیں۔ آپ نے ان سے کہا کہ آپ نمک کے ساتھ روٹی کھا لیتے تو اچھا تھا۔ انہوں نے فرمایا، میرا نفس مجھے 1 سال سے نمک پر اکسا رہا ہے۔ لڑم نیچر سرے
یہ جو ہے بچھو جب بھی ہو جائے ڈن مارے گا. آپ اسے دودھ پلا دے, سب کچھ سازی چیزیں کرے, تو اس طرح نفس کی جو سرشت ہے وہ گناہ کی طرف انسان کو ابھارتا ہے. یہ فزکس والے کہتے ہیں کہ انٹرنسک پراپرٹی, انٹرنسک پراپرٹی, ہاں. تو اس کو جو ہے دبانا پڑے گا, اس کو قابو کرنا پڑے گا, اس کو کہیں اس پہ کہ بھائی آپ کو 100 رکعت پڑھ لو, پھر آپ سے جو ہے آپ کو حلوہ کھلائیں گے, پھر جب وہ ٹائم آ جائے جو ایسا اور پڑھ لو. اس قسم کی دبانا پڑے گا. وہی یو قدم ترارشا پورے رسی مالی دلے رفتار دروشا. قرآن کی رہتی وہ اما من خاف مقام ربی ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ هی المأوى. جس نے اپنے نفس کو خواہشات کے پورا کرنے سے روکا تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے. ایک قدم نفس پہ تو دوسرا قدم منزل پہ. آخر میں یہ پھر آرام ہو جاتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے جب مجاہدہ کرتے 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 کرتے. لیکن جیسے ایک گھوڑا سدھر جاتا ہے ٹھیک جاتا ہے, لیکن کبھی کبھی وہ پھر بھی شوخی کر لیتا ہے, ایسی نفس جو ہے وہ بھی کر لیتا ہے. تو اس سے چوکنا رہنا پڑے گا. قرآن میں بھی آتا ہے نا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. یوسف علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہم نے نفس کو میں بری نہیں کرتا, ہاں, کیونکہ یہ مجھے برائی کی طرف ابھارتا ہے. باقی یہ جو جتنے باتیں بزرگوں سے سنیں کم از کم اتنا تو ہو کہ مرلے 19 نتبے تقاڑا چی دی. وہ اگر 5-6 کھجورے یا وہ ہفتے میں کھاتے تھے, ہم کم از کم حرام سے تو اپنے آپ کو بچاتے, حلال تو کھائے. اب یہاں تو یہ ہے کہ پیر دے تو پچیر دے, مال پر سے دل چیر دے, مال چاہیے مال. حضرت صاحب چې د دې به کور والا وو ښځې به یې وي د دې صاحبانو ولې نه وي؟ مولانا زکریا صاحب خپل کور والا اوسه نه دغه سور ته وایي دغه مولانا عبدالقدوس ډنډوي رحمت الله علیه څو ورځې به پاکه وه دغه به واخذې وه زوی رکن الدین دغه یو ښځې یو کالی و د سپینو زرو ده چې به ورته وکتل نو دغه کېده به غوسه خولې اخر او هغې وایي دا ما د دوی د واده لپاره ایښی دی چې دی دی اخر هغې هم ترې واخېسته دغه چې یو ګودړۍ وه هغې چې به وخت تېرو دا تېرو او ښځې ته به وایي جنت میں ٹانے پٹ رہے ہیں, جنت میں ٹانے پٹ رہے ہیں. شاہ جی ہمارے گھر میں پلان وہ آیا ہے بچوتے ہوئے دیو چلو لوٹا بہت آئی دے وہ خاص دوں گے کہ اب مجھے یاد نہیں ہے جن کے یہاں بوٹ ہوتی تھی ایک بزرگ کے یہاں تو بچوں نے کہتے ہیں کہ آج ہمارے گھر میں کوئی نام بتایا تھا وہ ہے, وہ بڑے خوش ہوتے تھے آج پلان آئے. دادا سے خبر نہیں تھا شوئی دادا رسان ہوتا وہ پخوا خدا وہ من ہو صرف دوبارہ اتنا کرے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے, حرام سے بچائے, حلال پیٹ دفاع کرے تو انشاءاللہ یہ بھی کافی ہو جائے. یہ تو بہت اونچے بڑے لوگوں کی بات ہے. اب یہ کون کر سکتا ہے کہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر عثمان ہارونی شاید معذور ہوں گے. تو جیسے یہ مچھی والے ہوتے ہیں نا مچھلیاں بیچتے ہیں, ایک طرف وہ ٹوٹا ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے اور دوسری طرف پرلے میں مچھلیاں ہوتے ہیں اور کندھے پہ اس کو پہراتے ہیں. ایسا ایک انہوں نے بنایا تھا, ایک طرف وہ ان کی شیخ بیٹھے ہوتے تھے, دوسری طرف ان کے کپڑے سامان دوائیاں جو بھی. اسی حالت میں ایران سے اور خراسان سے اس کو حج کی لے لیا تھا. کہتے ہیں کہ کندھے پہ 60 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی تھی
ان کے شیخ کی. تو 60 سال کی عمر میں انہوں نے شادی کی حضرت معین الدین چشتی صاحب نے. پھر 90 سال کی عمر میں دوسری شادی کی. 120 سال ان کی عمر تھی. جی دا ځکه یو خبره دا ما دلته کې په دې دا دغه روډ نه نصر باغ روډ دی باندې دلته کې یو صاحب په دې ننانو کې سره مونږ ملو شو. هغه کور کې یو خدمتګار و دغه سره هغه ډېر عمر و ګیره سپینه شو و هغه واده نه کو. دا څونه حده پورې جایز دی یا نه دی؟ ہر ایک کے اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں. شادی کر دیں اور شادی نہ کر دیں تھے. ہاں یہ ایسی وہ بات نہیں ہے. شادی نکاح سنتی لیکن استثناء ہر چرتا ایکسیپشنل کیسز تھے دغشتہ. بعض حالات داسی مثلا جسمانی لحاظ سرا دغا نو دا سے دغا نہ دے کہ اونچی نو ڈیر بہتر دے دغا دے. اور اگر کسی نے نہیں کیا تو کوئی ایسا وہ بھی وہ نہیں ہے کہ کسی عذر کی وجہ سے. غیب دا دغه کوله ښکاره خو داسې پته لګېده چې دا سړی ټیک ټاک دی ښه مضبوط و که نه. اوس پټ خو پته نه لګي خو هغه دا وایي چې بس ما خپله زندګي دې توقف کړې ده. نو دغه دی اوس خبره دا ده چې انډیویژول دغه دی چې واټر پلا دغه اټلا اوس د الله په نسبت باندې هغه مفتی په دې باندې فیصله ورکوي. ډاکټر حمید الله صاحب هم نو کړی خو زه دا خبره پوره کوم بیا وجه. محمد بن بشر نے داؤد تائی کو دیکھا کہ وہ روٹی کے ساتھ روزہ افطار کر رہے ہیں. آپ نے ان سے کہا کہ اگر آپ نمک کے ساتھ روٹی کھا لیتے تو اچھا تھا. انہوں نے فرمایا میرا نفس مجھے 1 سال سے نمک پر اکسا رہا ہے اور داؤد نے یہ عہد کر لیا ہے کہ وہ باقی زندگی نمک نہیں استعمال کرے گا. سمجھدار اور دوراندیش لوگ اس طرح اپنے نفسوں کو عذاب دیا کرتے تھے. ہمیں حیرت ہے کہ تم اپنے غلاموں باندیوں اور بیوی بچوں کو ان کی خطاؤں پر سزا دیتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ اگر تم نے انہیں معاف کر دیا تو وہ سرکش ہو جائیں گے اور ان کا معاملہ تمہارے اختیار سے باہر ہو جائے گا. وہ تیرے خلاف بغاوت کریں گے. ایک طرف غلاموں اور باندیوں کے ساتھ تمہارا یہ سلوک ہے, دوسری طرف تم اپنے نفس کو ڈھیل دیتے ہو, حالانکہ یہ تیرا بدترین دشمن ہے. اس کی سرکشی زیادہ ہے, اس کی بغاوت کا نقصان ان کی بغاوت کے نقصان سے بڑا ہے. وہ لوگ زیادہ سے زیادہ تیری دنیاوی زندگی میں پریشانیاں پیدا کر سکتے ہیں, جبکہ نفس تیری اخروی زندگی برباد کرنے والا ہے. اگر تو عقل کی دولت سے مالا مال ہے تو یہ بات اچھی طرح سمجھتا ہے کہ آخرت کی زندگی کے علاوہ کوئی زندگی نہیں ہے. اس میں ختم نہ ہونے والی نعمتیں ہیں. نفس اس زندگی کو تباہ کرنے والا ہے, اس لیے سزا کا زیادہ مستحق ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ تو میں نے آپ کو کہا کہ جو بعض لوگوں کی پوری امت ہے, بہت سے لوگ ہیں, ہر ایک آدمی کی اپنی طبیعت ہے, اپنی استعداد ہے, وہ ہے. زیادہ یہ اہل حال جیسے اہل حال تھے, مطلب جیسے شراب چاستلی نشے, شراب جیسے یا جس نشے میں, تو یہ دین کے اور اس کے وہ ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے جو ہے نمونہ جو ہے وہ صحابہ ہے. اور صحابہ کی اگر آپ 3 جلدیں میرے پاس ہے حیات الصحابہ کی, اتنی اس کو اگر پڑھ لیں تو اس قسم کی کوئی بات آپ کو نظر دی ہے جی کہ انہوں نے ایک تو مجبوری ہے کہ کوئی چیز ملتی نہیں. انہوں نے ایسی زندگی گزاری ہے جو ہر انسان اس کی ابتدا کر سکتا ہے, اور اس میں مختلف جرنیل بھی کر سکتا ہے, جرنیلوں کی, فقہا کر سکتے ہیں, فقہا کی, ہاں عبادت گزار کر سکتے ہیں, عبادت گزاروں کی. ان کی زندگی ایک نارمل ہے. یہ تو استثناء ہے, انہوں نے گناہ اس میں نہیں ہے, لیکن بہرحال ہر ایک آدمی کے لیے یہ جو ہے قابل اتباع نہیں ہے. اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی, انہوں نے تو صحابہ کے متعلق فرمایا ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں, جس کے پیچھے آپ لگ گئے منزل تک پہنچ جائیں گے. مفہوم ہے اس کے. تو وہ 3 جلدیں پڑھ لیں, کوئی آپ کو اس قسم کی بات نہیں آئی دی ہے. ہاں وہ اس نے اپنے آپ کو, ابو لبابہ نے اپنے آپ کو ستون کے ساتھ باندھ دیا تھا اور پھر حضور نے کھول دیا اڑتا ہوا. لیکن یہ یعنی بات یہ حال میں ہوتے ہیں. تیرے فقیر سوئی تیرے امیر مال مس
اور تیرے فقیر حال مس، تیرے امیر مال مس، تیرے وہ مختلف قسم کے. اب ایک کون تھا پتہ نہیں، یاد نہیں ہے، یہ عباسی خلفاء میں سے ایک وزیر کی بیٹی کی شادی تھی. تو جو فوش فروش اور ٹانے تو چھوڑ لو، جو اس پہ جو براتی تھے کاغذ پہ کچھ چیز لیتی، بھائی مرسیڈیز موٹر اسلام آباد میں بنلا، اتنے پیسے، اور وہ اس کو پہنتے تھے. اور جس کو جو مل جاتا تھا کہتے ہیں کہ خزائن جی کے پاس جاؤ اور یہ چیزیں وصول کرو. اب یہ ہم نوٹ کر سکتے. تو وہاں ذرا زندگی جو ہے وہ صحابہ ابو الحال تھے، ابن الحال نہیں تھے. اس پر سمجھے، حال سے متاثر نہیں ہوتے تھے، حال پہ وہ چاہے جاتے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یا یہی ہے کہ لقد تعالیٰ لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. باقی یہ کم از کم ہمارے لیے یہ ہے کہ یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ اپنے کو بزرگ نہ سمجھے. نہیں بزرگ نہ سمجھے. دوسری بات یہ ہے کہ حال میں د ٹونڈے پہ مخولی دا، حال میں د ٹونڈے پہ مخولی دا اور پیغلو لخائی کہ پہ مخ برغو وہی خالونا. بے پوچھ ہوئے اس کو سمجھ جائے. ایک ہندو عورت شہری کے وقت اپنے دھرمسال جاتی تھی اپنے پوجا پاٹ کے لیے. اس وقت ایک مسلمان مسجد جاتا تھا تہجد کے لیے. تو اس عورت کو جب دیکھا تو یہ مصرع اس نے پڑھا کہ خال میں دا ٹونڈے پہ مخ اولید پیغل لخائی کہ پہ مخ برغو وہی خالونا. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ ان کی مثال ہندو ہے، خدا رسول کو مانتی نہیں ہے. ان کی مثال ایسی ہے جیسے بیوہ عورت، بوڑھی بیوہ عورت. ہاں تو جب اس نے جو ہے وہ خال لگائی ہے تو مسلمانوں کے لیے تو چاہیے کہ جب یہ شہری کو جاتے ہیں تو مسلمانوں کو تو آدھی رات مسجد میں جانا چاہیے. اور سودا سوئی شعر مادا سودا کمارے عشق میں شیرین سے ٹوٹن، سودا ہمارے عشق میں شیرین سے ٹوٹن، بازی اگر نہ پا سکا سر تو ٹو سکا، کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق باز، اے روسیا تو اس سے بھی تو یہ نہ ہو، تو اس سے تو یہ بھی نہ ہو سکا. اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار کرتے تھے کہ جہاد کریں گے اس میں حالات آئیں گے. تو جمنا میں دہلی میں جمنا ہے، اس میں بہت تیراکی کرتے تھے. اور گرمیوں کی گرم دن میں جون جولائی میں شاہی مسجد کے فرش پر ننگے پاؤں پھرتے تھے اور یہ شعر پڑھتے تھے، سودا ہمارے عشق میں شیرین سے ٹوٹن، بازی اگر نہ پا سکا سر تو ٹو سکا، جس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق باز، اے روسیا تو اس سے تو یہ بھی نہ ہوش میں بھی دا دورہ کم از کم دا دے چې هغه اوټې جوړې خوړلې نو کم از کم چې زه خو دوره دی چې حلاله ډوډۍ وخورم. یو قسم دغه دی چې بھائی داسې کسان دام کېدی شي چې دا خو درته نه وایي چې یہ کیسے ہوگا، میں کیسے ساری رات نماز پڑھوں گا، کیسے پڑھ سکتا ہوں. اب یہ ہم سنتے تھے کہ بھائی ایک رات میں پورا قرآن جو تھے پلانا پڑھتے تھے. اور ایک رات تو کیا ہے ہم نے خود نماز تراویح پڑھی ہے ایک آفس کے پیچھے، جس نے ایک رکعت میں 31.5 پارے پڑھے تھے. پورا ختم کیا پھر شروع کیا تو 1.5 پارا پھر پڑھا، یوں نہیں سپارہ 1.5
پھر آدھا جو ہے دوسرے سپارے کا آدھا 19 رکعت میں پڑھا. مولانا اشرف صاحب کے ساتھ. ہاں ہاں. اور ڈاکٹر تھا، اور یہ بھی نہیں کہ دن کو سارا دن سویا تھا. غازی میں ڈاکٹر تھا، وہاں دن کو ڈیوٹی تھی، وہاں سے آیا روزہ پبی میں افطار کیا. روٹی جو اب یہ امیر شاہ اسپتال بنا ہے، پہلے یہاں جی ٹی ایس کا اڈا ہوتا تھا، اس میں کینٹین ہوتی تھی. افطاری کے بعد روٹی یہاں کھائی، پھر آیا عشاء کو کھڑا ہو گیا. میں خود پیچھے کھڑا تھا یا بیٹھا تھا بہرحال، لیکن ساتھ تھا، اس میں شامل تھا. 31.5 پارے 1 رکعت میں. تو یقین ہو جائے کہ ہاں بھائی 1 رات میں پورا قرآن لوگوں نے پڑھا ہوگا. انشاءاللہ پھر باقی آئندہ.